بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کے فیورٹ چینل پروفٹ اینڈ پروجنی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے فرمائش کی کہ ان پر آسمان سے کھانا یعنی مائدہ نازل کیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ نے ان کی یہ خواہش سنی تو خوب روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جناب عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور آسمان سے ایک سرخ رنگ کا دسترخوان ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ اٹھے اور وضو کر کے ایک لمبی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اس دسترخوان سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ اس دسترخوان میں بھنی ہوئی مچھلی موجود تھی، جس میں بھننے کی وجہ سے چھلکے موجود نہ تھے اور وہ مچھلی تیل میں تر تھی۔ اس مچھلی کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا اور اس کی دم کے پاس سرکہ موجود تھا۔ اس مچھلی کے ارد گرد ہر قسم کی سبزی اور پھل موجود تھے اور اس کے ساتھ 5 روٹیاں بھی تھیں۔ ایک روٹی پر زیتون کا تیل تھا، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر کباب رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جناب شمعون، جو کہ حضرت عیسیٰ کے خاص صحابی اور حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ بھی تھے، نے پوچھا، یا روح اللہ، یہ کھانا دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہ نہ دنیا سے ہے اور نہ آخرت سے ہے، بلکہ اللہ نے ابھی اپنی قدرت سے اسے خلق فرمایا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ اس میں سے جو تم نے خدا سے مانگا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے عرض کی، یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ بھی دکھائیے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے مچھلی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مچھلی فوراً حرکت میں آئی اور اس کے اوپر چھلکے پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھی خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، آخر تم کیوں ایسا سوال کرتے ہو جس کو اگر پورا کر دیا جائے تو تم خوف زدہ ہو جاتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے مچھلی، اللہ کے حکم سے اپنی پہلی حالت پر ہو جا۔ چنانچہ وہ پہلے والی بھنی ہوئی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، پہلے اس مچھلی میں سے آپ کچھ کھائیے، پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اس کھانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تم لوگوں نے اس کا سوال کیا تھا، لہٰذا اب تم ہی کھاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے مچھلی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس کو کھانے سے ڈر گئے اور اس دسترخوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے غریبوں، محتاجوں اور بیماروں کو بلا کر وہ کھانا ان میں تقسیم کر دیا اور فرمایا، کھاؤ، کہ تمہارے لیے اس میں شفا ہے اور دوسروں کے لیے اس میں بلا ہے۔ غرض کے 1300 بیماروں اور فقیروں نے اس دسترخوان میں سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن اس میں کچھ بھی کمی نہ ہوئی، یعنی وہ لوگ جتنا کھاتے تھے اتنا ہی مزید پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر وہ مائدہ یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا کھانا آسمان کی جانب ہوا میں بلند ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔
لیکن اس کھانے میں سے جس بیمار نے بھی کھایا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور جس محتاج و غریب نے کھایا وہ مالدار ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کھانے سے انکار کیا تھا وہ بہت پچھتانے لگے۔ پھر اس کے بعد وہ مائدہ روزانہ نازل ہوتا رہا، اور امیر و غریب سب اس میں سے کھانے لگے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا مجمع جس میں اکثریت غریبوں کی ہوتی تھی اسے کھانے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم کے امیروں کو یہ بات بہت بری لگی کہ امیر اور غریب سب ایک ہی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا وہ آپس میں پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح سے غریبوں کو یہ آسمانی کھانا کھانے سے روکا جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کی باری مقرر کر دی۔ ایک روز امیر لوگ اس کھانے کو کھاتے اور دوسرے روز غریب اور فقیر لوگ اس میں سے کھاتے تھے۔ اس کے بعد 40 دن تک وہ کھانا آسمان سے نازل ہوتا رہا۔ وہ کھانا صبح کے وقت نازل ہوتا اور صبح سے لے کر ظہر تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے، پھر ظہر کے بعد وہ کھانا آسمان پر واپس اٹھا لیا جاتا۔ پھر اللہ نے جناب عیسیٰ پر وحی فرمائی کہ میرا نازل کردہ کھانا صرف فقیروں، غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دو، اور مالداروں کو اس سے روک دو، کیونکہ وہ سرکش و نافرمان ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے امیروں کے لیے یہ کھانا روک دیا اور صرف فقیر اور غریبوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ امیروں پر اس کھانے کی ممانعت کی وجہ سے وہ لوگ غصے میں آ گئے اور حضرت عیسیٰ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور آسمان سے نازل ہونے والے اس کھانے میں طرح طرح کے نقص اور عیب نکالنے لگے، اور لوگوں کے درمیان شک اور وسواس پیدا کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ پر وحی فرمائی کہ میں نے اس نشانی کو جھٹلانے والوں کے بارے میں شرط رکھی تھی کہ نزول مائدہ کے بعد جو بھی نافرمان ہوگا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی پر نہ کیا گیا ہوگا۔ جب امیروں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ نہ کی تو اللہ نے ان افراد پر راتوں رات اپنا عذاب نازل کر دیا۔ وہ لوگ رات کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو گھر والوں نے دیکھا کہ وہ لوگ سور یعنی خنزیر بن چکے تھے۔ یہ مسخ شدہ جانور راستوں اور کھنڈروں میں گشت کرتے پھرتے تھے اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے تھے۔ یہ مسخ شدہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔